خود کو کمزور سمجھتا ہے. میں ایک چیز سے شروع کرنے لگا ہوں اور سب عاقل و بالغ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اینڈروپوز. اینڈروپوز مینوپوز کی طرح آدمیوں میں ہوتا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا جی؟ اینڈروپوز وہ ہے کہ 40 سال کے بعد جو آپ ایک مرد ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں یا مجھے وہ پہلی بات نہیں, اس کے بعد وہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے حکیموں کے پاس معجون لینے کے لیے, کشتے لینے کے لیے, دوا دارو کرنے کے لیے, مگر اینڈوکرینالوجسٹ اور وہ بھی نیورو یا یورو اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس نہیں آتا. یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس بیماری کو پریولنس بہت زیادہ ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر عمر, بہت ایگری کرتا ہوں آپ سے. اس کی بے شمار وجوہات بھی ہیں, بیماری بھی ہے اور اس میں سائیکوجینک ایلیمنٹ بہت زیادہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں جو ہمارے ہاں مسکنسیپشن جس طرح آپ نے ذکر کیا, بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے. اور یہ بیماری جو خاص طور پر اینڈروپاز ہم جس میں مردوں کی کمزوری کی طرف لے ہیں, یہ ویسے بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے لیے تو ہم ایک فل سیشن بھی کر سکتے ہیں. بات کی ہے یہ ساریاں زنانیاں بیٹھ کے مینوپوز کرتے ہیں, اینڈروپوز کو ذکر بھی نہیں کرتا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ بڑا بولڈ سٹیپ ہے جو آپ نے لیا. اور ویسے میں بھی اس کا بڑا شوقین ہوں کہ بولڈ سٹیپ لیے جانے چاہیے. ایبسولوٹلی سر. اور یہ جو لوگوں کو کانسیپٹ ہے خاص طور پہ ہمارے ہاں, جو میں پبلک کو اتنا زیادہ نہیں ٹھہراتا, میں تو ان لوگوں کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ جن کو پتا ہے کہ وہ غلط ٹیچ کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک جو عطائی ڈاکٹر ہے, عطائی حکیم ہے, جعلی سنیاسی بابا ہے, جعلی پیر ہے, جعلی مرشد ہے, جعلی ڈاکٹر ہے, وہ اگر لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ دودھ کے 10,000 قطرے پیئیں گے تو 1 قطرہ خون کا بنے گا, اور 10,000 قطرے خون کے ہوں گے تو 1 قطرہ وہ جنسی فلوئڈ کا بنے گا. دیکھیں یہ اس قسم کی نام اچھا لے لیا, دوپٹہ ڈال دیا, پھر نہ کریں. بہت اچھے کی ہے. اب اس قسم کی باتیں, اور میرے پاس میری اپنی پریکٹس میں اگرچہ میں اینڈو یورولوجسٹ ہوں اور اینڈوسکوپک نو کٹ نو سٹچ میری اسپیشلٹی ہے, اور جو آپ نے ذکر کیا ہے یہ مردوں کا, نوجوانوں کا بہت بڑا ایک طبقہ وہ اس بیماری میں نفسیاتی طور پر مبتلا ہے کہ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. تو گویا مطلب جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے, بڑی میں نے سنی آپ کی باتیں, تو وہ ایک تو الگ بات ہے کہ جی قوم ملت کے ساتھ ایک یکجہتی اور وہ نہیں ہے, اور یہاں پہ اگر قوم ویسی نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو رہی ہے تو اس نے لڑنا کہا ہے, اس نے اٹھنا کہا ہے, اس کی آواز کہاں سے آنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی عمدہ بات کہی کہ ہمارے ہاں سائیکوجینک فیکٹر بہت زیادہ ہے اس خود ساختہ کمزوری کے اندر. لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہاں ایسا عمر کے ساتھ ہوتا ہے, اور بڑھتی عمر کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا دراصل گروئنگ اولڈ گریسفلی کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک میں نے آپ کو بات بتائی, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور میں کھل کے بات کر رہا ہوں, اس ملک کی مہنگی ترین دوائیاں وہ ہیں جو کہ مرد ایریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی سر ان کے بارے میں اور ان کا کوئی رول آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں عرف عام کے لیے بتا دوں, میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے لیے وائگرا کا. وائگرا کسی اور بیماری کا پتا ہوئے تو نہ پتا ہوئے, ہر بندے نے نام رٹیا ہے اور پتہ نہیں کس کے استعمال ہونا ہے. اس لیے میں ڈاکٹر صاحب بالکل بہت اگین میں اپریشیٹ کروں گا کہ اس ٹاپک کو آپ جس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. سر میں ایک بات آپ کو بتاؤں, برا نہ مانیے گا, وہ تمام لوگ جو یہاں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں, قرآن شریف نے عورت کی ماہواری کے بارے میں کھل کے قرآنی آیات میں ذکر کیا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ماہواری کا ذکر نہ ہو, ہائے مارننگ شو میں ذکر نہ ہو, ہائے پیغام رمضان میں ذکر نہ ہو. جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے وہ آپ لوگ ذکر نہیں کرنا چاہتے. خدا کے لیے اپنا سینسر لے کے نا کہیں اور چلے جائیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ جو مرد کا نظام ہے, مرد کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے نظام میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں, مرد کے نظام میں بھی تبدیلی آتی ہیں. گریسفلی ایجنگ ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے. اینڈروپاز ہے یا نہیں ہے, یہ کام صرف ایک کوالیفائڈ مستند یورولوجسٹ کا ہے, اینڈرو یورولوجسٹ کا ہے, وہ بتائے گا بھائی آپ کو ہے یا نہیں ہے. خام خواہ اپنے اوپر یہ بیماری سوار کر کے بیٹھ جانا یہ غلط بات ہے. اب آتے ہیں جو سوال آپ نے کیا ہے میڈیسنز کا. دیکھیں جی, میں اس وقت ایک یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی طرف میں ابھی اشارہ کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ اس کا نوٹس لے. میں اس وقت ایک PGR تھا, ٹرینی تھا ایک پروفیسر کا, تو اس وقت یہ 97 کی بات ہے جب ایک کمپنی نے, ملٹی نیشنل کمپنی نے ویاگرا لانچ کرنی تھی, تو یہاں پر بھی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ یہ لانچ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے. تو ہم نے سارے اپروول دے کے کہا کہ جی بالکل اس ملک کو بڑی ضرورت ہے اور یہ ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کی جتنی بھی میڈیسنز ہیں پاکستان میں قانونی طور پر ابھی بھی اپروو نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہے, ایک تو جو ہماری قوم جو ہے وہ عطائیوں کے, جعلی ڈاکٹروں کے, جعلی لوگوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے جو ان کی صحت کا کھلواڑ کر رہے ہیں,
اور ان کے گردے فیل ہو رہے ہیں, ان کے جگر میں خرابی پیدا ہو رہی ہے, ان یہ کو اور بات بے آپ شمار لوگوں نے تکلیف. ڈاکٹر صاحب کی نوٹ کر لی ہے نا کہ جو ڈاکٹرز کے پاس نہ جانے کا رجحان ہے اور حکیم اور عطائیوں کے پاس جانے کا جو ہے یہ ایک ٹرینڈ, اس سے کتنا آپ کی صحت کو نبیہا بھی اب تو کہیں نقصان. جانے ڈاکٹر کی صاحب ضرورت نہیں ہے, اب تو ٹیلی ویژن کے ذریعے ایسی ایسی آنٹیاں آ کے روحانی امراض سے لے کر جنات کے علاج سے لے یوٹیوب کر چینل اب تو وہ بھی کام اصل دکھ مجھے یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہوتا ہے, ٹیلی ویژن والوں کو اپنی پالیسی